ہر ویلاگ کے پیچھے ایک خاموش حقیقت، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو فرینڈس، جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آج مجھے اور میرے بچوں کو ایک ایسی اپرچونٹی ملی والنٹیئر کرنے کی، تو ہم نے کہا اس چیز کو ہم فوراً سے اویل کریں، کیونکہ نیکی کے کام میں کبھی بھی پیچھے نہیں، کبھی 2 دفعہ بھی نہیں سوچا کریں، فوراً سے آگے بڑھ کر اس کام کو کر لیا کریں۔ تو الحمدللہ فار ایوری تھنگ۔ تو چلیں، آج میں ایسے ایک ٹاپک کو ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو کہ فرسٹ آف آل آپ کو پتہ ہی ہے، جو لوگ میرے پیج سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ مجھے ریئیکشن چینلز، تمام ریئیکشن چینل سے سخت چڑ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نفرت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے ان لوگوں سے نفرت نہیں ہے جو ریئیکشن چینلز کے پیچھے بیٹھ کے اتنی باتیں کرتے ہیں، مجھے ان کے ایکشن سے نفرت ہے، مجھے ان کی جو حرکتیں ہیں، اور اب تو میرا ٹوٹل اعتبار بھی ان لوگوں پہ سے تھوڑا بہت تھا، وہ بھی ختم ہو گیا ہے، کیونکہ اتنا جھوٹ سچ سامنے آنے کے بعد کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور ہو کیا رہا ہے۔ آج بھی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر آئی ہوں، جو کہیں نہ کہیں ان سب سے، یوٹیوب کی دنیا سے، سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے۔ تو چلیں کرتے ہیں ٹاپک کو سٹارٹ۔ یہ ویڈیو کسی ایک یوٹیوبر، کسی ایک انفلوئنسر یا کسی ایک فیملی کے حوالے سے نہیں ہے۔ میں آج اس کلچر کی بات کرنے آئی ہوں جس نے لاکھوں لوگوں کی سوچ بدل دی ہے۔ ایک ایسی دنیا جہاں ہر چیز خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن ہر خوبصورت چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، صبح آنکھ کھلتے ہی آپ موبائل اٹھاتے ہیں، انسٹاگرام کھولتے ہیں، یوٹیوب کھولتے ہیں یا ٹک ٹاک کھولتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک نئی دنیا آ جاتی ہے۔ کسی کا نیا گھر، کسی کی نئی گاڑی، کسی کا لگژری ولاگ، کسی کی خوشحال فیملی، ہنستے ہوئے بچے اینڈ رومانٹک ہسبینڈ، ہمیشہ مسکراتی ہوئی بیوی اور مزیدار کھانے۔ کچھ سیکنڈز کے لیے آپ کے دل میں بھی ایک خیال آتا ہے، کاش میری زندگی بھی ایسی ہوتی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ان کی زندگی ایسی ہی ہوتی ہے، یا ہم صرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے؟ ہم سب اس محاورے سے، کہاوت سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن شاید اس جملے کی سب سے بڑی مثال آج کل سوشل میڈیا ہے، کیونکہ ہر ویڈیو کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک جو کیمرہ ریکارڈ کرتا ہے اور دوسرا جو کیمرہ کبھی ریکارڈ نہیں کرتا۔ ہم وہ 5 منٹ دیکھتے ہیں جو ایڈٹ ہو کر ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہم وہ 5 گھنٹے نہیں دیکھتے جن میں وہ ویڈیو بنتی ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی بار ایک سین دوبارہ شوٹ ہوا ہوگا، کتنی بار مصنوعی ہنسی ہوگی، کتنی بار بچوں سے کہا گیا ہوگا ایک بار پھر مسکرا دو نا، کتنی بار شوہر اور بیوی نے ریکارڈنگ سے چند منٹ پہلے جھگڑے کیے ہوں گے، اور کیمرہ آن ہوتے ہی ایک دوسرے کو ایسے دیکھنے لگے جیسے دنیا کے سب سے زیادہ محبت کرنے والے جوڑا ہو، کیونکہ کیمرہ جذبات نہیں ریکارڈ کرتا، صرف مناظر ریکارڈ کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ میں انفلوئنسرز کو یا ڈیلی ولاگرز کو سپورٹ کر رہی ہوں یا کسی اور کے اگینسٹ بات کر رہی ہوں۔ میں صرف وہ چیز دکھانا چاہتی ہوں جو ہم صرف دیکھتے ہیں اور اس کی بیہائنڈ دا اسٹوری، بیہائنڈ دا ریل اسٹوری کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے، لیکن کافی سارے لوگ بس وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جو بس ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس وقت بہت سارے لوگ یوٹیوب پہ انفلوئنسنگ کر رہے ہیں، فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، اور اپنی پوری زندگی کو کانٹینٹ بنا چکے ہیں۔ صبح کی چائے بھی کانٹینٹ، سالگرہ بھی کانٹینٹ، خوشی بھی کانٹینٹ، غم بھی کانٹینٹ، بچے بھی کانٹینٹ، ہسپتال بھی کانٹینٹ، طلاق بھی کانٹینٹ، صلح بھی کانٹینٹ، اور بعض اوقات کسی انسان کی سب سے زیادہ ذاتی تکلیف بھی کانٹینٹ بن جاتی ہے۔ یہ صرف کیمرہ نہیں، یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہر لمحہ یہ سوچنا پڑتا ہے، کیا یہ ویڈیو بن سکتی ہے؟ لیکن کبھی ہم نے خود سے پوچھا، اگر زندگی کا ہر لمحہ کیمرے کے لیے جینا پڑے تو انسان اپنے لیے کب جیتا ہے؟ مجھے خود بھی پرسنلی فوٹوگرافی کرنے کا، ویڈیوز بنانے کا، کوکنگ کرنے کا، اور ان کی کھانا پکاتے ہوئے ویڈیوز بنانے کا بہت شوق ہے۔ آئی پرسنلی لو ڈوئنگ آل آف دیٹ، نیچر، آئی لو نیچر، اور اسی لیے میں بہت فوٹوگرافی، ویڈیوگرافی کرتی رہتی ہوں۔ لیکن ہرگز میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اس کو ولاگنگ بناؤں، یا میری فیملی مجھے کبھی اس بات کی اجازت ہی نہ دے۔ مجھے خود اسکرین پہ آنے کا کوئی ایشو نہیں ہے، نہ ہی مجھے کوئی ہے منع، لیکن میری فیملی
اس چیز میں بالکل میرا ساتھ نہ دے. تو میں نے کبھی اس چیز کی طرف توجہ ہی نہیں دی. لیکن میں ہرگز نہ پروموٹ کر رہی ہوں نہ کسی کو ڈیگریڈ کر رہی ہوں. میں صرف وہ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ سب کہنا سننا بہت آسان ہوتا ہے کہ دوسرے کیا کر رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ان کی زندگی وہ جو آپ کو دکھا رہے ہیں، اس زندگی کے پیچھے، اس اسکرین کے پیچھے کیا ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. ہم ڈیپلی سوچیں تو جو انسان ہمیں روز ہنستا ہوا اپنے آپ کو دکھاتا ہے، کیا کبھی سوچا ہے کہ وہ خوش بھی ہوگا؟ جو شخص لاکھوں لوگوں کو خوشیاں بانٹ رہا ہوتا ہے، ممکن ہے وہ خود رات کو خاموشی سے رو رہا ہو. اس لیے ہمیں ایک دم سے ہر چیز اسوم نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کے اوپر ججمنٹ نہیں پاس کرنی چاہیے. ہمیں نہیں پتا، بہت سارے لوگ مجبوری کے تحت بھی یہ کام کر رہے ہیں. یقین کریں کہ یہ کام بہت ہی سٹریسفل کام ہے. میں تو بڑا کبھی کبھی حیرت میں آ کر دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ یہ آسان کام نہیں ہے. ویڈیو لاگنگ کرنا، اس کے بعد وائس اوورز کرنا، اس کے بعد ایک اچھے طریقے سے ہر چیز کو پریزنٹ کرنا، یہ بہت مشکل سٹریسفل کام ہے. کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بیہائنڈ دا سینس بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں بھی ہو سکتے ہیں، ازدواجی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، یا تنہائی سے لڑ رہے ہوتے ہیں. ہمیں صرف ویڈیو نظر آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو ان کی پوری حقیقت نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن اس کہانی کا ایک اور کردار بھی ہے، اور شاید وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہو، اور وہ ہیں ریئیکشن چینلز، جنہوں نے دوسروں کی زندگی کو اپنا روزگار بنا لیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تنقید غلط ہے. اگر کوئی انفلوئنسر جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، یا لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس پر سوال اٹھانا ضروری ہے. احتساب ہر شعبے میں ہونا چاہیے، لیکن احتساب اور تذلیل ایک چیز نہیں ہے. اصلاح اور کردار کشی ایک چیز نہیں ہے. ابھی یہ سارا گند جو سامنے آ رہا ہے، ریئیکشن چینلز، ایک طرف کوئی پازیٹیولی ایک کے بارے میں بات کر رہا ہے ایک ہی انفلوئنسر کے، اور کچھ لوگ نیگیٹیولی اسی انفلوئنسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. مسئلہ میرا یہ ہے کہ اب ایک اور نئی چیز، ایک اور نیا رخ دیا جا رہا ہے ساری امبر کی گھناؤنی سچویشن کو، کہ جی اب ایک فورتھ اس کی شادی ہونے والی ہے، اور ایک نیا کیریکٹر ایڈ کر دیا ہے، پتہ نہیں کون ہے وہ، لیکن میں جو باتیں سن رہی ہوں میں صرف وہ یہاں بیان کر رہی ہوں. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ اپنے پاس سے یہ بات بنانا؟ ایک ان کا ورکر ان کے گھر میں آ رہا ہے، سہیل نامی کوئی آدمی، اس کو اسوم کر دیا گیا ہے کہ جی یہ استغفر اللہ یہ اب امبر کا چوتھا شوہر بنے گا. یہ ہے میرا ایشو ان لوگوں کے ساتھ، جبکہ یہ انہی کے چینل سے باتیں نکلتی ہیں، خود ہی یہ اس طرح کی باتیں نکالتے ہیں، اور پھر بعد میں آ کے کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کہ سارا ڈرامہ کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہے. مجھے بہت حیرت ہے، افسوس ہے ان سب لوگوں کے اوپر. لیکن اس کے باوجود یہ ایک نیا سیڈ کس نے پلانٹ کیا ہے؟ کیوں پلانٹ کیا ہے؟ کیا یہ سیڈ امبر کی طرف سے پلانٹ کیا گیا ہے؟ کس نے کیا؟ یہ سوچنے والی باتیں ہیں نا. یہ ریئیکشن چینلز انفلوئنسرز کی نا ہر سانس کو کانٹینٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ہنسے تو ویڈیو بنتی ہے، اگر وہ روئے تب بھی ویڈیو بنتی ہے، وہ بیمار ہے، وہ خاموش ہے، تب کسی کی شادی میں مسئلہ آ جائے، اگر کسی بچے کی کوئی بات سامنے آ جائے، کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک انسان نہیں بلکہ ایک زندہ ڈرامہ جس کی ہر سانس پر تجزیہ ہونا ضروری ہے. ذرا خود کو اس کی جگہ پر رکھ کر سوچیں. اگر ہر روز لاکھوں لوگ آپ کی شکل پر تبصرہ کریں، اور جو کہ بہت ساری، ایک ہی انسان نے یہ بات سٹارٹ کی تھی، کالو کا لفظ آپ لوگ یاد کریں، یہ کس نے سٹارٹ کیا تھا، اور اسی کے اوپر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر. مجھے یہ اعتراضات ہیں ان ریئیکشن چینل سے. اگر آپ کوئی سمجھنا چاہے نا تو سمجھیں کہ مجھے ان سے اعتراض کیا ہے. ایک دوسرے کے نام بگاڑنا، شکلیں موٹی کالی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں. یہ ضرورت ہے ان چیزوں کو ایڈ کرنا اپنے ریئیکشن میں ضروری ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کانٹینٹ پہ بات کر رہے ہیں. کیا وہ اپنے آپ کو کانٹینٹ کریٹرز، اپنے آپ کو خود یہ نام رکھے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو یہ سارے نام دیے ہیں؟ نہیں، یہ نام آپ لوگوں نے دیے ہیں. اور میں جو فنی ویڈیوز بناتی ہوں اور آپ لوگوں کو آپ کی شکلیں دکھاتی ہوں، آئینہ دکھاتی ہوں، وہی الفاظ استعمال کر کے بتاتی ہوں کہ یہ لگ رہے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے نام مجھے اسی لیے رکھنے پڑتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو آئینہ دکھا سکوں کہ یہ کر رہے ہیں آپ. ریئیکشن دیں لیکن اس میں آپ ضلالت کر رہے ہیں. ریئیکشن چینلز جو اپنی ویڈیوز میں بیک گراؤنڈ میں دکھا رہے ہوتے ہیں، اس پہ اگر کوئی بات کر لینا تو ان کو تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اور اگر یہ سوچیں کہ آپ کے بچوں کو آپ کے ہر چیز کے اوپر کوئی بات کرے تو کیا آپ ذہنی سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے؟ ہم اکثر کہتے ہیں وہ پبلک فگر ہیں، انہیں عادت ہونی چاہیے. لیکن پبلک فگر ہونے سے انسان کا دل پتھر کا نہیں بن جاتا. الفاظ
پھر بھی تکلیف دیتے ہیں، جھوٹ پھر بھی نقصان پہنچاتا ہے، اور روزانہ کسی کی نفرت انسان کے دل اور دماغ دونوں پر اثر ڈالتی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وہ آڈینس، یہ گواہی ہے، آڈینس اس چیز کا بہت بڑا پروف ہے جو کامنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی نفرت آپ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. اور سب سے زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ریئیکشن چینلز نا، ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اگر ساروں کے لیے رولز ایک جیسے ہیں تو پھر وہی رولز جو اگر امبر پہ اپلائی ہوتے ہیں وہ سویٹی پہ اپلائی کیوں نہیں ہوتے؟ سویٹی بھی تو وہی سب کچھ کر رہی ہے، وہ بھی تو ڈیلی ولاگنگ کرتی ہے، وہ بھی تو اپنے ہسبینڈ کو لے کر آتی ہے، اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے، خود آتی ہے، لپ سنکنگ کرتی ہے. تو پھر وہ کیسے، اس کا کام جائز کیسے ہو جاتا ہے؟ مجھے نہ سویٹی سے کوئی نفرت ہے، نہ مجھے امبر سے محبت ہے. میں صرف ایک بات کر رہی ہوں کہ اگر ایک چیز ایک انسان کے لیے بری ہے تو وہ دوسرے انسان کے لیے کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. آج سلیمان نے اپنی جو ویڈیو میں کہا کہ کیا ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں ہوتے تو کیا وہ ڈیلی ولاگنگ کو اپروو کر دیتے؟ تو میرے پیارے بھائی، وہ بالکل ایسی چیزوں کو اپروو نہ کرتے، لیکن وہ یہ بھی نہ چاہتے کہ اتنے ڈبل سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں. جو چیز اگر ایک کے لیے صحیح نہیں ہے تو پھر علی مدر اسی چیزوں کو سویٹی کے لیے کیسے اس کی حق میں بات کر سکتی ہیں؟ یہ ہے دوغلاپن. اور کہا جاتا ہے کہ یہ حرام کما رہے ہیں انفلوئنسرز. تو ذرا سوچیں، اگر وہ اپنی زندگی کو، پرائیویٹ لائف کو ویوز کے لیے بیچ رہے ہیں نا انفلوئنسرز، تو دوسری طرف ریئیکشن چینلز بھی انہی کی پرائیویٹ زندگی کو تبصرہ کر کے بیچ رہے ہیں ویوز کی خاطر اور پیسے کما رہے ہیں. اور اس تمام جنگ میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے زیادہ نقصان اگر کسی کا ہوتا ہے تو وہ ہے انسانیت کا نقصان. انفلوئنسرز جو کر رہے ہیں وہ بھی بہت برا کر رہے ہیں. انہوں نے ایک نئی سوچ پیدا کروا دی ہے، لوگوں کو کمپیریزن سکھا دیا ہے. جب تک ان کے پہلے لوگ اپنے چھوٹے گھروں میں خوش تھے، لیکن جب تک کسی اور کا بڑا محل نہیں دیکھا تھا، اپنی چھوٹی گاڑی میں مطمئن تھے، جب تک ان انفلوئنسرز نے اپنی بڑی بڑی گاڑیاں اپنے ولاگز میں نہیں دکھائی تھیں. ایک عام انسان اپنے اسپاؤس سے خوش تھا اپنی زندگی میں جب تک انہوں نے کسی اور کی ایڈٹ کی ہوئی محبت نہیں دیکھی تھی. لیکن ایز این آڈینس ہمیں یہ سوال سوچنا چاہیے، کیا وہ محبت حقیقی محبت ہے یا صرف ایک اچھی ایڈیٹنگ؟ ہم پوری زندگی کا موازنہ کسی اور کی 30 سیکنڈ کی ریل سے کرنے لگتے ہیں اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے دل سے شکر کیوں ختم ہو گیا. آج انفلوئنسرز بھی ایک عجیب دباؤ میں ہیں. اگر آج ویڈیو نہ ڈالی تو ویوز کم آ جائیں گے، ویوز کم ہوئے تو برانڈز کم ہو جائیں گے، برانڈز کم ہوئے تو ہماری آمدنی کم ہو جائے گی. پھر ہر دن ایک نئی ویڈیو، ایک نئی خبر، ایک نیا تنازع. کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا میں اکثر خاموشی نہیں بکتی، تنازع، کنٹروورسی بکتی ہے. اور جتنی بڑی کنٹروورسی اتنے زیادہ ویوز. لیکن یقین کریں، ہر وائرل ویڈیو کے پیچھے کسی نہ کسی انسان کا سکون ضرور قربان ہوتا ہے. اور پھر ایک دن ہم حیران ہوتے ہیں، اتنا خوش رہنے والے خاندان، اتنا اچھا کپل، یہ کیسے ٹوٹ گیا ان کا گھر؟ وہ تو ہر وقت مسکراتے ہنستے رہتے تھے. ہم نے ان کی خاموشیاں کبھی نہیں دیکھی. یہ ویڈیو صرف انفلوئنسرز کے لیے نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے. اگر آپ انفلوئنسر ہیں تو یاد رکھیں، آپ کے فالوورز صرف ایک نمبر نہیں ہے، وہ ایک امانت ہیں. کیونکہ وہ وٹنس ہیں آپ کی ہر ویڈیو، ہر بات، ہر اشتہار اور ہر پیغام کا. اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. اور اسی طرح اگر آپ آڈینس ہیں تو یاد رکھیں، ہر خبر سچ نہیں ہوتی، ہر افواہ حقیقت نہیں ہوتی، ہر ریل پوری کہانی نہیں ہوتی، اور ہر مسکراتا ہوا چہرہ ضروری نہیں کہ خوش بھی ہو. کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے سوچیں، کسی پر تبصرہ کرنے سے پہلے بھی سوچیں، کسی کی عزت اچھالنے سے پہلے سوچیں. کیونکہ شاید آپ کا ایک جملہ آپ کے لیے صرف ایک کامنٹ ہو، لیکن کسی دوسرے کے لیے پوری رات کی بے خوابی بن سکتا ہے. اور ہم روز آن اے ڈیلی بیسس میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، ہر انفلوئنسر کے پہ کامنٹ سیکشن بھرا ہوا ہے نگیٹیوٹی سے. ہم اتنے آرام سے ایسے تیر برساتے ہیں ان کے اوپر جا کر، مانا کہ وہ ایک ایڈکشن میں مبتلا ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود ہرگز ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے نفرت بھرے تیر ان پر برسائیں آن اے ڈیلی بیسس.
جہاں جہاں تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کسی کی آن لائن یا آف لائن لگژری بھری زندگی دیکھیں تو حسرت کرنے کے بجائے ان کے لیے دعا کریں، اور جب اپنی زندگی دیکھیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ سکون، ایک وفادار شریک حیات، فرما بردار اولاد، اچھی صحت، ایک کنٹینٹ اطمینان والا دل، یہ وہ نعمتیں ہیں جو کسی فلٹر، کسی کیمرے اور کسی ریل میں نظر نہیں آئیں گی۔ یاد رکھیں، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر وائرل زندگی ضروری نہیں کہ خوشحال زندگی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی زندگیوں سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائیں، لیکن ان سے حسد کرنے سے محفوظ رکھیں۔ ہمیں انصاف کے ساتھ تنقید کرنے کی توفیق دیں اور کسی کی تذلیل سے بچائیں، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائیں جو لوگوں کی نظروں میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں خوبصورت ہو۔ آمین، اللہم آمین۔ جی فرینڈس، تو بس یہی تھی آج کی وہ باتیں، یہ ویڈیو جو میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ ریسنٹ اپڈیٹس، ریسنٹس جو سب کچھ سامنے آ رہا ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہم اتنی بھری دنیا میں بیٹھ کر بھی اتنے عجیب فیصلے کیسے کر لیتے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے، اپنے گھر کے حوالے سے، اپنی میرڈ لائف کے حوالے سے۔ تو ہر چیز کے بارے میں نا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا کریں، اور ہر چیز کو جتنا ہو سکے اپنی لائف کو پرائیویٹ رکھیں۔ آپ اپنی اگر ولاگنگ کرنا بھی چاہتے ہیں، آپ کوکنگ دکھائیں، تھوڑے بہت اچھی کوئی بات شیئر کر دیں، آپ اچھی نیچر سینک ویوز دکھا سکتے ہیں۔ ہر چیز کو پبلک میں لا کے رکھنا ضروری نہیں ہوتا، اور اپنے پرائیویٹ میٹرز کو تو بالکل ڈسکلوز نہیں کریں، اپنے پرائیویٹ ریلیشن شپس کو بالکل نہیں سامنے لے کر آئیں، اپنے بچوں کو سامنے نہیں لے کر آئیں۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، جو تمام چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، اتنی خطرناک باتیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم اتنی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو بس جناب، یہی تھی وہ ساری باتیں جو میں آپ سب کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور کامنٹس میں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ آپ سب کے لیے بے شمار دعائیں ہیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص کرم کریں، اور سب کے لیے، سب کی زندگیوں میں سکون اور آسانیاں پیدا فرمائیں۔ آمین، اللہم آمین۔ تو چلیں پھر کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں بہت ساری باتیں۔ اب میں پھر بزی ہونے والی ہوں، پھر شادی فنکشن سٹارٹ ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ میری واپسی ہوگی کچھ دنوں کے بعد۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ، ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلوز، اللہ حافظ۔